نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں لیاقت علی ملتانی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ جس آدمی کی عمر زیادہ ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ بھی زیادہ کیا کرے۔ اور حوالے کے طور پر میں نے اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن پاک سے سورہ فاطر کی وہ آیت جس میں اللہ جل شانہ نے یہ ذکر فرمایا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی کہ جس میں نصیحت حاصل کرے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ یعنی کیا اس انسان کو اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ جس میں یہ غور و فکر کرتا، اللہ کی ذات پر ایمان لاتا، اعمال صالح کرتا، اچھی اور نیک زندگی گزارتا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ اس سے مراد کتنے سال کی عمر ہے، اور بعض نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد بلوغت کی عمر ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد 40 سال کی عمر ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر دے دی تو وہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کوئی بھی اپنا عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ اے اللہ مجھے ایمان لانے یا اعمال صالح کرنے یا نیک زندگی گزارنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور حوالے کے طور پر ان حضرات نے اہل مدینہ کے لوگوں کی زندگیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اہل مدینہ میں سے جب کسی کی عمر 40 سال ہو جاتی تھی تو اس کے بعد وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر ذکر و عبادت میں اور نیک اعمال کی کثرت میں لگ جایا کرتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 60 سال کی عمر ہے، کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ جس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر لیتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک ارشاد کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا جس کو 60 سال کی عمر عطا کر دی گئی۔ یعنی جس سال آدمی کی عمر 60 سال ہو گئی تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور یہ کوئی بھی عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ اللہ مجھے تو ایمان لانے کا یا اعمال صالح کرنے کا، نیک اعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، یا آخرت کی تیاری کا مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ تو یہ آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کوئی بھی عذر جو ہے وہ اپنا پیش نہیں کر سکے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو بدری صحابہ تھے ان کی مجالس میں بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس جو ابھی عمر میں چھوٹے ہیں ان کو بدری صحابہ میں بھی ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے سامنے یہ جو سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، ان آیات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ان آیات سے کیا بات یعنی ان آیات سے کیا بات تمہاری سمجھ میں آئی ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا، بعض صحابہ نے یہ فرمایا کہ ہمیں ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کثرت سے کرنی چاہیے اور استغفار بھی کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ ان آیات کے مفہوم سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ تعالیٰ کی فتح آ جائے، مدد اللہ تعالیٰ کی آ جائے اور لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کثرت سے کرنی چاہیے اور استغفار کثرت سے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ آیات سے یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن بعض صحابہ خاموش رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے پوچھا کہ عبداللہ کیا آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ یہ جو دوسرے صحابہ فرما رہے ہیں ان آیات کے بارے میں؟ تو فرمایا کہ میری رائے اس سے مختلف ہے۔ فرمایا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان آیات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا تذکرہ ہے کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ زمانے تک ہمارے درمیان میں نہیں رہ سکیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میری بھی یہی
رائے ہے، اور میں بھی ان آیات سے یہی بات سمجھا ہوں کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر تک ہمارے درمیان جو ہے وہ نہیں رہیں گے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ جو سورہ نصر ہے یہ قرآن پاک کی آخری صورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ تو اس کے بعد مختلف آیات تو نازل ہوئی ہیں لیکن مکمل کوئی بھی صورت نازل نہیں ہوئی، اور جس وقت یہ سورہ نصر نازل ہوئی اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 60 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نصر نازل ہوئی تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر یہ دعا مانگا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ یہ دعا یعنی سورہ نصر کے نازل ہونے کے بعد آپ یہ کثرت سے دعا پڑھتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ تو اس کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہاری امت میں ایک علامت مقرر کی ہے کہ جب آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ اس علامت کو دیکھ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کثرت سے فرمائیں اور استغفار بھی کثرت سے فرمائیں، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی اس علامت کو دیکھ لیا ہے، یعنی یہ سورہ نصر نازل ہو چکی ہے، یعنی اس میں بھی اشارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا ہے۔ تو اس آیت اور ان احادیث کا خلاصہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کی عمر خاص طور پر 60 سال ہو جائے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور کثرت سے استغفار کرے اور آخرت کی فکر میں اور آخرت کی تیاری کے اندر لگ جائے، یعنی آخرت اس پر غالب آ جائے۔ دیکھیں جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال عمر دے دی ہے تو اب اس کی اور زندگی اگر ہو بھی تو کتنی کی ہوگی؟ 5 سال ہیں، 10 سال ہیں، یا 15 سال ہیں، یا 20 سال ہیں، تو زندگی کا زیادہ حصہ تو یہ گزار چکا ہے، اب تو آخرت کے زیادہ قریب ہو چکا ہے، اور جب یہ آخرت کے زیادہ قریب ہو چکا ہے تو اسے استغفار بھی زیادہ کرنا چاہیے اور نیک اعمال بھی زیادہ کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پر ان احباب کو جن کی عمر 60 سال ہو چکی ہے انہیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔